الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تم جھگڑا کرو آپس میں کسی شے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بات بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے تعویل کے حساب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 8واں رکوع آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ امانتیں حقدار کی طرف لوٹائی جائیں اور فیصلے انصاف کے ساتھ کیے جائیں. گویا کہ احکامات حکام کے لیے احکام یہ تھے کہ غیر اہل کو، جو کسی کام کا اہل نہیں ہے، اس کے حوالے نہ کیا جائے انتظام. جو کسی ادارے کو، کسی شعبے کو چلانا جانتا ہی نہیں ہے، وہ شعبہ اس کے حوالے نہ کیا جائے ورنہ نقصان ہوگا. آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، مثلا مختلف بیماریاں ہیں اور مختلف بیماریوں کے مختلف ڈاکٹر ہیں، اور ہم جب علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو اسی شعبے کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. معدے کا علاج کروانا ہے تو معدے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی سرجیکل معاملہ ہے، کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہے تو اس کے پاس جائیں گے جو آپریشن کرنا جانتا ہوگا. ایک ڈاکٹر ایک مرض میں بہت قابل ہے لیکن دوسرے مرض میں وہ قابل نہیں ہے،
اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر دوسرا بھی اسی کے حوالے کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جو جس معاملے میں اہل ہے وہ اسی معاملے میں، ہمارے مذہبی حساب میں آپ دیکھ لیجئے، ایک عالم ہے وہ شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا اس کا درجہ ہے اور بہت بڑا وہ کام کر لیتا ہے، احادیث پڑھا سکتا ہے، لیکن اسی بڑے شیخ الحدیث کو، اتنے اونچے درجے والے عالم کو اگر آپ ناظرہ کی کلاس نورانی قاعدے والی دیں گے تو وہ نہیں پڑھا سکے گا، اس کا وہ شعبہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک عالم ہے جو قرآن کی تفسیر اچھی جانتا ہے، لیکن وہ حفظ کی کلاس نہیں چلا سکتا، مطلب چلائے گا تو صحیح لیکن اس طرح نہیں چلا سکتا جس طرح ایک اچھا قاری چلا سکتا ہے۔ ہر شعبے کا ایک اپنا ماہر ہوتا ہے جو اس کو چلا سکتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ بھی یہ حکم دیتے ہیں جو جس شعبے کا اہل ہے اس کی وہی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی جائے۔ اب حکومتی نظام میں بھی اگر تعلق کی بنا پر یا پارٹی کی وجہ سے عہدے تقسیم کر دیے جائیں، اب وہ بندہ اس کو چلانا جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس میں اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، بس نہیں یہ تو نے چلانا ہے، تو کیا کرے گا؟ ملک کا نظام برباد ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب فیصلہ کیا جائے وہ انصاف اور عدل کے ساتھ کیے جائے، عہدہ اہل کو دیا جائے اور پھر اہل فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے تو معاشرے کا نظام کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں عوام کو حکم ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، یعنی پہلے جو عہدہ ہے وہ اہل کو دیا جائے، پھر وہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے۔ اب عوام پہ لازم ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کریں، اپنے امیر کی، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرے، تب جناب معاملہ درست ہوگا۔ اصل مسئلہ جب پہلی چیزوں میں انصاف نہیں ہوگا نا، جب عہدے اہل کو نہیں دیے جائیں گے اور فیصلے انصاف کے نہیں ہوں گے، پھر عوام کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ حکمران ایک فیصلہ کرتے ہیں، عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار ہے؟ عوام کا اعتبار نہیں ہے اپنے حکمرانوں پہ، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری خیرخواہی کا فیصلہ کریں گے، اس لیے جب ان کا ان پر اعتبار نہیں، وہ ان کے خیرخواہ نہیں، تو معاشرے کا اور ملک کا نظام بگڑا ہوا ہے۔ اللہ اس نظام کو ایسے ہی ہے، بالکل جب اعتبار ہی نہ رہے، مجھے قاضی صاحب پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ جناب میرے لیے کوئی اچھی بات کریں گے، میں کہاں ان کی بات مانوں گا؟ جب اعتبار ہوگا، اعتماد ہوگا، میں سمجھوں گا کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں، پھر ان کی بات میں کیا کروں گا؟ تسلیم کروں گا۔ جب مجھے ان پر اعتبار ہی نہیں ہے تو میں ان کی بات کہاں تسلیم کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو بھی حکم دیا، عوام کو بھی حکم دیا۔ حکمرانوں سے کہا تم انصاف کے فیصلے کرو، عوام کو حکم دیا ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور جب ان کی بات مانو گے تب معاشرے کا نظام درست ہو جائے گا۔ اچھا، اب اطاعت میں سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہم نہیں جانتے کیا ہے، اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ کوئی حکم نہیں دیا، اللہ نے جو حکم دیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، یہ دو الگ چیزیں تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو اس طرح جوڑا ہے کہ ایک ہو گئی ہیں۔ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، یہ بظاہر تو دو چیزیں ہیں نا، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لیکن ایسا اللہ نے ان کو جوڑا ہے کہ یہ دو اطاعتیں گویا کہ ایک اطاعت ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول کی اطاعت کرے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ دو اطاعتیں کیا ہو گئیں؟ ایک ہو گئیں۔ تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی۔
اولو الامر سے مراد حکم والے، صاحب اقتدار، صاحب اختیار، ہمارے حکمران، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت میں جائز ہے۔ آپ والدین کے بارے میں دیکھ لیجیے، قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے ان کی اطاعت کے ساتھ۔ فرمایا لا تقل لهما اف، اف بھی نہ کرو، ان کی فرما برداری کرو، خدمت کے بازو پھیلاؤ، ساری باتیں فرمائی، لیکن قرآن نہیں بتایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہی تیری ماں، وہی تیرا باپ تجھے شرک کی دعوت دے اور تجھے کہے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک کر، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا، پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔ کیوں کہ ماں باپ سے زیادہ پھر حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ۔ تو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی طرف کہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو گویا کہ پہلے اطاعت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر درجہ بدرجہ سب کا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر نہ مانو۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہے جس کو بخاری نے نقل کی ہے کہ ایک لشکر روانہ ہوا، اس لشکر میں جو امیر صاحب تھے، امیر صاحب کی مامورین کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، ان کو غصہ آ گیا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی میرا حکم ہے کہ سب آگ میں چھلانگ مارو۔ میرا حکم کیا ہے؟ آگ میں چھلانگ مارو۔ اب انہوں نے سوچا بھائی امیر صاحب ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ آگ میں چھلانگ مارو اور امیر کی اطاعت بھی کرنی ہے، آگ ہے بھی بڑی سخت بھڑک رہی ہے، اس میں چھلانگ ماریں گے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ بعض نے تو کہا مارتے ہیں یار، امیر کی اطاعت کریں۔ بعض نے کہا ٹھہرو یار، نبی پاک سے پوچھیں گے، ایسا نہ ہو کہ اپنی جان بھی جائے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہوں۔ آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شکر ہے تم نے چھلانگ نہیں ماری، شکر ہے تم نے آگ میں چھلانگ نہیں ماری، اگر آگ میں چھلانگ مارتے تو جلتے ہی رہتے آگ میں۔ خودکشی کی سزا ہے نا شریعت میں، جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ پھر اسی طرح سزا بھگتتا ہی رہتا ہے، یعنی کسی نے چھلانگ ماری تو چھلانگیں مارتا رہے گا، کوئی دریا میں کودا ہے تو وہ ڈوبتا ہی رہے گا، غوطے ہی کھاتا رہے گا، اسی طرح کوئی آگ میں گیا تو پھر آگ میں جلتا رہے گا۔ فرمایا نہ یہ کام نہیں کرنا تھا، شکر ہے تم نے نہ کیا، کیونکہ امیر کی اطاعت تو کرنی ہے لیکن شریعت کے خلاف ہر کام کی حد، امیر کی اطاعت ہے لیکن ایک حد ہے۔ ہمارے ساتھی کے جماعت کے ساتھ تو سنا تھا کہ ہر کام مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ وہ جناب کسی امیر صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، انہوں نے الگ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ امیر صاحب کی پھینٹی نہ لگائیں، وہ مشورے میں طے ہو گیا کہ لگا دو، سب نے پکڑ کے پھینٹی لگا دی۔ وہ ظالموں کیوں مارا امیر صاحب کو؟ وہ جی مشورے میں طے ہو گیا تھا، اور آپ ہی نے تو کہا تھا مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ مشورے میں کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے بندوں اس طرح بھی نہیں خیر ہوتی، ہر کام کا مشورہ کر کے اگلے کی پھینٹی لگا دو۔ ایسی امیر کی بھی اطاعت ہے، لیکن یہ اطاعت نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے پھر بھی اطاعت ہے، سمجھ؟ تو فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولوالامر منکم، اور صاحب امر کی، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں جھگڑا کرو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کو لوٹاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اصل فیصلہ وہاں سے ہوگا، اصل فیصلہ امیر صاحب نے نہیں کرنا، اصل فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اصل فیصل کس کو مانو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ یہاں پہ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کا، لیکن اگر آپ غور کریں
جہاں پہ اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں لفظ اطیعوا ہے، اطیع اللہ. جہاں پہ رسول کا ذکر ہے وہاں بھی اطیعوا ہے، اطیع الرسول. جہاں پہ اولی الامر کا ذکر ہے وہاں اطیعوا کوئی نہیں ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع الامر نہ، تیسرا اطیع نہیں ہے. فرمایا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ تو اطیعوا کا ذکر کیا، اولی الامر کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے کہ مستقل اطاعت تو اللہ اس کے رسول کی ہے. اولی الامر اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق دے تو پھر تو ماننی ہے، ورنہ ان کی اطاعت کوئی نہیں ہے. ورنہ ان کی اطاعت کوئی، اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف حکم دے پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. اولی الامر سے بعض مفسرین نے فقہائے امت بھی مراد لی ہے، علماء امت بھی مراد لی ہے، تو وہاں بھی یہی بات ہوگی. اگر علماء اور فقہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دے تو پھر تو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ حکم در حقیقت اللہ اس کے رسول کا ہی ہے. لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن پر. ذَلِكَ خَيْرٌ، بات یہی خیر والی ہے، بہتر بات یہی ہے کہ بندہ اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تعویل اور انجام کے اعتبار سے بہتر بات یہی ہے کہ شریعت کی بات مانی جائے. میں اپنے بارے میں بڑی خیرخواہی سوچتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے نفع ملے، میں نقصان سے بچ جاؤں، لیکن اللہ اور اس کے رسول جتنی میری خیرخواہی سوچتے ہیں میں خود اتنی اپنی خیرخواہی نہیں سوچ سکتا. میرے رشتہ دار، میرے دیگر اتنی نہیں سوچ سکتے جتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خیرخواہی کے فیصلے کیے ہیں. سب سے بڑے خیرخواہ میرا رب ہے، پھر رب کا رسول ہے، اس کا ہر فیصلہ میری بھلائی کا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. واولی الامر منکم، اور صاحب امر کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم جھگڑا کرو باہم کسی شے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بات بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے انجام کے اعتبار سے.